الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دعا ہے کہ رب تعالی تمام سیلاب زدگان کی غیب سے مدد فرمائے۔ جو لوگ اس سے متاثر ہوئے، جن کا جانی نقصان ہوا، اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر جمیل، اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس آفت سے، اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی ہے، یہ ماہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی انشاءاللہ ہم اس میں گفتگو کرتے رہیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا پچھلی ویڈیوز میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ باقی ہر نبی کو چند معجزات، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو تین، اس طرح سے ایک تعداد مقرر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ معجزات عطا فرمائے۔ لیکن جب ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ کے محبوب کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عضو، جسم کا ہر حصہ معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ہر حصے سے معجزات کا ظہور ہوا۔ آئیے آج میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی شان سناتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسینہ عطا فرمایا وہ کیسا تھا۔ آج کچھ لوگ یہ کہہ جاتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے تھے۔ اگر ہمارے جیسے تھے تو ہم تو اپنا پسینہ برداشت ہی نہیں کر سکتے، کسی کا بھی پسینہ برداشت نہیں کر سکتے، اس کی سمیل برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، لہذا میرے پاس اس کو دینے کے لیے خوشبو نہیں ہے، تو حضور خوشبو کا کوئی بندوبست ہو جاتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں جاؤ میرے پاس نہیں ہے، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے جا کے مانگو۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج نہیں، کل تشریف لانا، کل آنا، اور ایک چوڑے منہ والی بوتل اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لے کر آنا۔ اب وہ صحابی رسول اگلے دن آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بوتل دی چوڑے منہ والی، اور وہ لکڑی بھی دی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ مبارک اپنی بازو سے، اپنے جسم سے اس طرح سے شیشی میں پسینہ مبارک بھرا۔ اب وہ پسینہ مبارک بھر کے وہ شیشی اس صحابی کو دی اور کہا کہ اس کو لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو دے دو، اور اس کو کہنا کہ اس کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرے، اور یہ جو لکڑی ہے اس لکڑی کو اندر ڈال کے تر کر کے اس کو خوشبو کے طور پہ استعمال کر لیا کرے، اپنے جسم پہ مل لے۔ تو وہ صحابی رسول وہ خوشبو لے کر گھر چلے گئے، گھر گئے، اپنی بیٹی کو دے دی۔ اب بیٹی نے اپنے گھر میں، یعنی کہ نکاح ہو گیا، رخصتی جب ہو گئی، اپنے گھر میں وہ گئی، تو اب وہ بیٹی جو ہے اس خوشبو کو جب گھر میں استعمال کرتی
اس پسینے مبارک کو استعمال کرتی تو اس گھر میں خوشبو اور اس محلے میں اہل مدینہ اس کی خوشبو سونگتے، اتنی خوشبو ہو جاتی، اور اس گھر کو بیت المطیبین یعنی کہ خوشبوؤں والا گھر اس کا نام رکھ دیا گیا، یعنی کہ اس گھر سے خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، یہ گھر خوشبو والا ہے۔ قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز پر بھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر بھی، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان عطا فرمائیں کہ آپ کے پسینے مبارک سے خوشبو، اور اتنی خوشبو کہ جو لوگ اس کو خوشبو کے طور پہ استعمال کرتے تو وہ کیا کرتے کہ وہ خوشبو جیسے ہی استعمال ہوتی پورے محلے میں، پورے علاقے میں خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی، پورے شہر میں خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی۔ ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دیکھیں کہ صحابی رسول کو پتا تھا کہ آقا کے در پر جائیں گے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں موڑیں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا، اور ایسی خوشبو عطا کی کہ جس کا ثانی کوئی نہیں، جس کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ تو واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام اور رتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پسینے میں ہی خوشبو رکھ دی۔ قربان جائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی قائم رکھیں، اپنی محبت کو بڑھائیں، تاکہ یہ وہ محبت ہے۔ صحابی حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میں محبت کرتا ہوں ہر چیز سے بڑھ کر سوائے اپنی جان کے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم ابھی کامل مومن نہیں ہوئے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہاری مال، تمہاری جان، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے اہل و عیال اور تمہاری زمینیں، ہر چیز سے بڑھ کر جب تک میں تمہیں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہر چیز سے بڑھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لیں۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت رکھیں گے، اور وہ محبت رکھیں گے جیسی محبت صحابہ نے کی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم نے یہ اسی وقت فوراً کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ہر چیز سے، یہاں تک کہ میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں، میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اگر ہم اپنا ایمان مکمل چاہتے ہیں تو ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ صحابہ والی رکھنی ہوگی۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت بھی رکھیں گے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو باتیں ہیں ان کو اپنے بچوں تک بھی پہنچائیں گے۔ جب ہمارے بچے سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اجاگر ہوگی۔ دعا ہے کہ رب تعالی جو درسوں میں ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔